سورہ فاتحہ پڑھتے وقت اللہ تعالیٰ اس بندے سے کیا کہتا ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ جب ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، چاہے وہ نماز میں پڑھیں یا نماز کے علاوہ پڑھیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو مخاطب کر کے کیا کہتا ہے؟ اور سورہ فاتحہ کی ایسی فضیلت ہے، اس کے اندر ایسے کچھ راز چھپے ہیں جن کو جان کر آپ حیران ہو جائیں گے۔ سورہ فاتحہ قرآن کریم کی ایک ایسی سورت ہے جس کے 27 تقریباً نام ہیں، اور یہ 27 نام جو کتابوں کے اندر اور تاریخ کے اندر اور احادیث کے اندر آتے ہیں۔ ایک اس کا نام ام الکتاب بھی ہے، یعنی سورہ فاتحہ کو ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے، ام الشفا بھی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سے اس کو سورہ فاتحہ بھی کہا جاتا ہے۔ سورہ فاتحہ کے نام سے یہ سورت جو ہے نا الحمدللہ رب العالمین یہ مشہور ہے، اور اتنی بڑی اس سورت کی فضیلت ہے کہ ہم ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ اس کی کوئی نماز نہیں جو نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھے۔ تو ہم ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اگر ہم سورہ فاتحہ ہی نہ پڑھیں تو ہماری نماز ہی قبول نہیں ہوگی۔ تو آقا علیہ السلام کی احادیث سے بہت ساری فضیلتیں سورہ فاتحہ کی آئی ہیں، اور سب سے عجیب بات جو سورہ فاتحہ کے اندر ہے نا وہ یہ ہے کہ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو سورت ہے سورہ فاتحہ، اللہ فرماتا ہے کہ یہ سورت میرے اور میرے بندے کے درمیان آدھی آدھی تقسیم کر دی گئی ہے، یعنی نصف نصف بانٹ دی گئی ہے۔ آدھی سورہ فاتحہ اللہ فرماتا ہے میرے لیے ہے، اور آدھی سورہ فاتحہ میرے بندے کے لیے ہے۔ یہ کیوں کہا؟ چونکہ اس سورت میں 7 آیتیں ہیں۔ پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین، دوسری آیت الرحمن الرحیم، تیسری آیت مالک یوم الدین، چوتھی آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین، پانچویں آیت اہدنا الصراط المستقیم، چھٹی آیت صراط الذین انعمت علیہم، ساتویں آیت غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ 7 آیتیں ہیں۔ اب اللہ فرما رہا ہے کہ آدھا حصہ، آدھی سورہ فاتحہ میرے لیے، آدھی میرے بندے کے لیے۔ آدھی سورہ فاتحہ جو شروع کی ہے نا وہ اللہ فرما رہا ہے وہ میرے لیے ہے۔ کہاں تک؟ یعنی 3.5 آیات، جو 3.5 آیات ہیں وہ اللہ کے لیے ہیں۔ کون سی 3.5 آیات؟ الحمدللہ رب العالمین یہ حصہ اللہ کے لیے، الرحمن الرحیم یہ حصہ، اور مالک یوم الدین یہ اللہ کے لیے حصہ ہے۔ 3 ہو گئی۔ اب ایاک نعبد، آدھی ایاک نعبد تک آدھی ہو گئی نا 3.5 آیات، تو یہ ایاک نعبد تک 3.5 آیات یہ اللہ کے لیے ہیں، اور وایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ 3.5 آیات یہ بندے کے لیے ہیں۔ اب اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے اللہ کے لیے کیسے؟ کیونکہ پہلا جو آیت ہے اس کا کیا ترجمہ ہے؟ الحمدللہ رب العالمین یہ اللہ کے لیے۔ کیا مطلب؟ کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام عالم کا پروردگار ہے، جس نے تمام جہانوں کو پیدا کیا، تو یہ اللہ کے لیے۔ الرحمن الرحیم بڑا مہربان نہایت رحم والا، اللہ کے لیے۔ مالک یوم الدین قیامت کے دن کا مالک، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، کس کے حق میں؟ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اب بندے کی شروع ہوتی ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور اے اللہ ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہم کو سیدھے راستے پر چلا، یہ بندے کے لیے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کے راستے پر مت چلا جن پر تو غصہ ہوتا رہا اور نہ گمراہوں کے راستے پر چلا۔ تو یہ 3.5 آیات بندے کے لیے۔ تو جب کوئی بندہ نماز میں کھڑے ہو کے سورہ فاتحہ پڑھتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس طرح سے تعریف بیان کرتا ہے، یعنی جو اللہ نے قرآن میں کی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں میں فخر فرماتا ہے اور کہتا ہے کہ اے فرشتوں دیکھو دیکھو یہ بندہ میری تعریف اور تسبیح بیان کر رہا ہے۔ جب بندہ اللہ اکبر کہتا ہے، سبحان رب العظیم کہتا ہے، سبحان رب الاعلیٰ کہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے ڈائریکٹ مخاطب ہو کے کہتا ہے کہ میرے بندے نے میری تعریف بیان کی، اور اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے بندے جو کچھ تو مجھ سے چاہتا ہے تیرا رب تجھے عطا کر دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ اس بندے سے بڑا خوش ہوتا ہے اور بن مانگے اللہ تعالیٰ اس بندے کو عطا فرماتا ہے۔ مدرسے کی چھت جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ لیڈیز مدرسے کی 3ری منزل کی چھت ہے۔ اس کے اوپر تقریباً ابھی 12 کمرے بننے ہیں جس میں لڑکیوں کے رہنے کا انتظام ہوگا، بچیاں جس میں تعلیم حاصل کر رہی ہیں، عالمہ کا کورس کر رہی ہیں، بیرونی بچیاں بھی یہاں پر رہتی ہیں۔ تو بہرحال اس مدرسے کو میں نے بڑی محنت اور مشقت سے اس کو یہاں تک بنایا ہے۔ اب آپ لوگوں سے خصوصی گزارش ہے کہ ہمارے ساتھ مل کر زیادہ سے زیادہ آپ لوگ تعاون کریں۔ ہزاروں سینکڑوں روپے ہم لوگ ادھر ادھر برباد کر دیتے ہیں، لیکن جو بھی پیسہ اگر ہمارا راہ خدا میں خرچ ہو جاتا ہے، مدرسوں مسجدوں میں خرچ ہو جاتا ہے،
تو پوری زندگی اس کا ثواب ملتا ہے. ہم مر جاتے ہیں قیامت تک، جب تک اس مدرسے میں تعلیم ہوتی رہے گی، جب تک لوگ قرآن پڑھتے رہیں گے، جب تک نماز پڑھی جاتی رہے گی، جب تک اللہ تعالیٰ اس کا ثواب ہمیں عطا کرتا رہے گا. تو اب آپ کے پاس صرف دو آپشن ہیں، یا تو آپ یہ کہہ دیں کہ یہ کوئی فیک ہے، یہ کوئی پیسہ کمانے کا نیا چکر ہے، تو آپ چھوڑ کر اس ویڈیو کو جا سکتے ہیں. اگر کوئی انسان مدرسے اور مسجد کے نام پر چندہ کر کے اپنا پیٹ بھرے گا تو قیامت کے دن وہ خود اپنا ذمہ دار ہوگا، خود اس کو حساب دینا پڑے گا. تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس مدرسے کو تقریباً 1 کروڑ روپے کی سخت ضرورت ہے. آپ لوگ زیادہ سے زیادہ تعاون کریں، آپ کے تعاون کی برکت سے ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں، بہت بڑا کام ہو سکتا ہے. آپ لوگ اگنور نہ کریں بلکہ زیادہ سے زیادہ تعاون کریں. السلام